نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے وجوب زکوٰۃ کی شرائط کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ بحث اور یہ عنوان بڑا ہی اہم اور بڑا دلچسپ عنوان ہے، لہذا آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے غور و فکر کے ساتھ ساری گفتگو کو سماعت کریں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ کیا محض 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے میں مؤثر ہیں اور ان کا عمل دخل ہے؟ تو آج کی مجلس میں انہی شرطوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں 2 چیزوں سے متعلق ہوتی ہیں، ایک انسان کی ذات کے ساتھ اور دوسرا انسان کے مال کے ساتھ۔ یعنی کچھ شرطیں وہ ہیں جو ذات انسانی سے متعلق ہیں، اور کچھ شرطیں وہ ہیں جو مال انسان سے وابستہ ہیں۔ وہ شرطیں جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں وہ کامن ہیں، عام ہیں، وہ بشمول زکوٰۃ تمام ارکان اسلام کے لیے ضروری ہے۔ وہ کون سی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اس سے کافر نکل گیا، لہذا کافر پر اور غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، اس سے نابالغ اور بچہ نکل گیا، لہذا نابالغ پر اور بچے پر باوجود صاحب نصاب ہونے کے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، اس سے غیر عاقل، مجنون، پاگل اور دیوانہ نکل گئے، لہذا مجنون پر، پاگل پر، دیوانے پر باوجود صاحب نصاب ہونے کے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، اس سے غلام اور باندی نکل گئے، لہذا باوجود صاحب نصاب ہونے کے غلاموں پر اور باندیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ شرائط وہ ہیں جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اور یہ تقریباً سارے ہی احکام سے وابستہ ہیں۔ اور دوسری قسم شرطوں کی وہ ہے جو انسان کے مال سے متعلق ہیں، اور وہ خاص ہیں زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ۔ ان کے اندر پہلی شرط ہے کہ مال کی اتنی رقم کا مالک ہونا جو رقم شریعت کی طرف سے طے کردہ نصاب تک پہنچ جائے، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط ہے حولان حول، یعنی مال پر سال کا گزر جانا۔ اور تیسری شرط ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کا محفوظ رہنا، نصاب کا باقی رہنا۔ اور چوتھی شرط ہے کہ مال کا دین سے، قرضے سے اور ادھار سے محفوظ ہونا۔ اور پانچویں شرط ہے مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا۔ اور چھٹی شرط ہے مال پر ملکیت اور قبضہ دونوں کا ہونا۔ یہ 6 شرطیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں، لیکن خاص شرطیں یہ ہیں۔ دوسری شرطیں ان شرطوں کے ساتھ ضم ہو جاتی ہے، مل جاتی۔ اب یہ اجمالی طور پر 6 شرطیں وجوب زکوٰۃ کی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب ان کی تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھیں۔ پہلی شرط آپ کے سامنے یہ رکھی گئی ہے کہ شریعت کی طرف سے جو نصاب زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے طے کیا گیا ہے، اس نصاب کا مالک ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 2000، کسی کے پاس 5000، کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ وہ مال کے مالک ہیں لیکن اتنے مال کے مالک نہیں ہیں جس کو شریعت نصاب کہتی ہے، جس کو شریعت زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط قرار دیتی ہے۔ لہذا ہر رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اسی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو رقم شریعت کی طرف سے طے کردہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے۔ اور وہ نصاب کیا ہے وہ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ حضرات نے نہیں سنا تو یوٹیوب پر جا کر کے نصاب زکوٰۃ کے عنوان سے آپ اس کو سرچ کریں اور اس پوری گفتگو کو سن سکتے ہیں۔
دوسری شرط بیان کی گئی ہے حولان حول، مال پر سال کا گزر جانا۔ اس شرط کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال کے ہر جز پر، مال کے ہر حصے پر اور ہر حاصل ہونے والے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور پھر اسی حساب سے اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جبکہ اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 2021 کے رمضان پر صاحب نصاب بنتا ہے، 2021 کے پہلے روزے پر اس کے پاس 1 لاکھ روپے آ جاتے ہیں اور 1 لاکھ روپے آنے پر وہ آدمی صاحب نصاب بن گیا، تو کیا اس رمضان میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو شریعت کہتی ہے نہیں، اس رمضان میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس رقم پر حولان حول نہیں ہوا، اس رقم پر ابھی 1 سال نہیں گزرا، لہذا جب 2022 کا رمضان آئے گا اور اس کی پہلی تاریخ آئے گی اور اس 1 لاکھ روپے کی رقم پر 1 سال مکمل ہوگا، پھر 22 کے رمضان میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ مطلب ہے سال کے گزرنے کا۔ اب 2021 کے رمضان سے 2022 کے رمضان کے بیچ میں جو معاملہ رقم کے گھٹنے بڑھنے کا، رقم کی آمد و رفت کا، مال کی کمی بیشی کا بنتا ہے، وہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ وجوب زکوٰۃ میں مؤثر نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر رمضان گزر گیا، اب جو ہے وہ شوال آ گیا، پھر اس کے بعد سفر آ گیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اب وہ رقم 1 لاکھ کی 2 لاکھ ہو گئی، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں 1 لاکھ روپے اس آدمی کے پاس اور آ گئے۔ اب یہ 1 لاکھ جو رمضان میں آئے تھے وہ اور 1 لاکھ جو ربیع الاول میں آئے، یہ دونوں ملا کر 2 لاکھ ہو گئے، لیکن ابھی اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پھر چلتے 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 شعبان کی 28 یا 29 تاریخ کو 1 لاکھ روپے اور آ گئے، اب یہ آدمی 30 شعبان والے دن 3 لاکھ روپے کا مالک ہو گیا۔ اب جب یہ حساب کرنے بیٹھتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، تو کیا یہ صرف 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا جو پچھلے رمضان میں اس کو ملی تھی، یا پورے 3 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا جس کا یہ ابھی مالک ہے؟ تو شریعت کہتی ہے اگلے دن یعنی 1 رمضان کو جب یہ زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھے گا تو پورے 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 1 لاکھ روپے پر تو سال مکمل ہوا ہے، لیکن بیچ میں جو 2 لاکھ روپے آئے ہیں ان میں سے 1 لاکھ روپے تو ابھی 2 دن پہلے ہی آئے ہیں، ان پر تو سال مکمل نہیں ہوا، لہٰذا وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ کیوں ہو رہا ہے، اسے زکوٰۃ میں شمار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو شریعت نے جو اصول ابھی بیان کیا، جو شرط ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں تیسرے نمبر کی شرط ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کا باقی رہنا، اور سال کے بیچ میں کتنا آتا ہے اور کتنا جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا کوئی آدمی سال پورا ہونے سے 1 دن پہلے 10 لاکھ کا مالک ہو جائے تو اگلے دن اس کو 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سال کے شروع میں صاحب نصاب رہ چکا ہے۔ اب سال کے آخر میں، اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب صاحب نصاب بنتا ہے تو 5 لاکھ کا، لیکن سال پورا ہوتے ہوتے اس کے پاس بچتے ہیں صرف 50,000۔ اب کیا کرے گا؟ سال کے شروع میں تو 5 لاکھ تھے، اب بچے ہیں 50,000، اب 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا یا 50,000 کی دے گا؟ تو شریعت کہتی ہے نہیں، 50,000 کی زکوٰۃ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں جتنی رقم ہے اسی کا اعتبار ہوگا، سال کے بیچ میں جو رقم آئی ہے اور جو رقم گئی ہے اس کو زکوٰۃ کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا، وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے میں مؤثر اور مخل نہیں بنے گی۔ تو اس شرط کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مال پر سال کا گزرنا، مال کے ہر حصے پر، مال کے ہر جز پر اور ہر آنے جانے والے مال پر شرط نہیں ہے۔ جب آدمی صاحب نصاب بن گیا تو جب اس کا سال مکمل ہوگا اس دن اس کے پاس کتنا مال ہے وہ سارا مال زکوٰۃ کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یہ ہو گئی ایک شرط آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ مال کا دین سے، قرضے سے اور ادھار سے محفوظ ہونا۔ اس شرط کو بھی اچھی طرح سے سمجھے۔ اس میں 2 آدمی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرض خواہ اور ایک ہوتا ہے قرض دار۔ قرض دینے والا اس کو قرض خواہ کہتے ہیں اور قرض لینے والا اس کو قرض دار کہتے ہیں۔ تو جو قرض دار ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جب واجب ہوگی جب یہ قرضے کی رقم کو اپنی اصل رقم سے اور اصل مال سے مائنس کرے۔ ایک آدمی 1 لاکھ روپے کا مالک ہے،
لیکن اس نے 50,000 روپے کسی سے قرضہ بھی لے رکھا ہے، اب اس پر 1 سال مکمل ہو گیا اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، اب یہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ شریعت کہتی ہے نہیں، چونکہ یہ 50,000 کا مقروض بھی ہے، اس وجہ سے پہلے 50,000 روپے قرضے کی رقم اس کی اصل رقم سے مائنس کی جائے گی، منہا کی جائے گی، پھر جو ما بقیہ رقم ہوگی اس رقم کے اوپر زکوٰۃ آئے، یعنی 1 لاکھ میں سے 50,000 روپے جو اس کے اوپر قرض ہے اس کو مائنس کریں گے، پھر جو 50,000 بچیں گے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ ہے یعنی قرض سے مال کا محفوظ ہونا۔ ایک آدمی وہ ہے جو 1 لاکھ کا مالک ہے اور ساتھ ہی 1 لاکھ کا مقروض بھی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب جو ہے بالکل حساب برابر ہو گیا، یعنی 1 لاکھ تو ہیں لیکن ساتھ میں 1 لاکھ روپے قرضہ بھی ہے، لہذا یہ 1 لاکھ کو جب اس کی اصل رقم سے مائنس کریں گے تو 0/0، 0 بالکل 0 ہو جائے گا، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہے قرض خواہ، جس نے رقم دی ہے قرضے کی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں 2 شکلیں بنتی۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ زید نے بکر کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا اور بکر زید کے قرضے کا اقرار بھی کرتا ہے اور قرضہ واپس کرنے کی امید بھی دلاتا ہے، وعدہ بھی کرتا ہے، تو زید کے اوپر 1 لاکھ روپے جو بکر کو اس نے دیے ہیں بطور قرض، اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل رقم تو زید کی ہے، بکر نے تو استعمال کرنے کے لیے، کام نکالنے کے لیے قرض کے طور پر لی ہے، لہذا بکر پر تو اس کی زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ اس رقم کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ میں بھی کٹوتی ہوگی۔ لیکن جو زید ہے، جس کی رقم ہے اور جس نے قرضے کے طور پر دی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی جب بکر اس رقم کے لینے کا اقرار بھی کرتا ہو اور واپسی کا یقین بھی دلاتا ہو، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ زید نے 1 لاکھ روپے بکر کو قرضے کے طور پر دیے، لیکن بکر کچھ دنوں کے بعد اس رقم سے مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے مجھے کوئی قرضہ نہیں دیا، یا پھر یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے قرضہ تو دیا ہے لیکن میں تیری رقم واپس کرنے والا نہیں ہوں، یا پھر قاضی شہر بکر کی مفلسی کا اعلان کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ بکر بالکل مفلس ہے، کنگال ہے، کوئی قرض خواہ اپنی رقم کا بکر سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو ان تینوں صورتوں کے اندر زید کے اوپر جو اس نے بکر کو 1 لاکھ روپے کی رقم بطور قرض دی ہے، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کب؟ جب اس رقم کی واپسی کی کوئی امید نہ ہو، لینے والا لے کے بھول گیا، دینے کا نام نہیں لیتا، اس پر کئی سال کئی مہینے بیت چکے ہیں، لہذا اب کب تک دینے والا اس رقم کی جو اس کے پاس آ نہیں رہی ہے زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا؟ اس لیے متاخرین فقہا نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایسی شکل بنتی ہے تو پھر اس رقم کی جب تک واپسی نہیں ہوتی تب تک زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے، اور ایک شرط آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ مال کا حاجت اصلیہ سے، ضروریات سے زائد ہونا، یعنی کیا زکوٰۃ کے اندر ساری چیزیں کاؤنٹ ہوگی؟ گھر کی قیمت، گھر کے اندر کا سامان، برتن، فرنیچر، فریز اور پلنگ اور بیڈ، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی قیمتیں ملائی جائیں گی اور پھر سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو شریعت کہتی ہے نہیں، جو چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہیں انہی کو زکوٰۃ میں کاؤنٹ کریں، انہی کو زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ مکان حاجت اصلیہ میں داخل ہے، مکان کے اندر کی گھریلو چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں، جن چیزوں کے ذریعے سے آدمی کاروبار کرتا ہے اس میں جو آلات، جو اوزار، جو اسباب اختیار ہوتے ہیں وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے، لہذا ان چیزوں کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کریں گے اور ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور ایک شرط آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ مال پر ملکیت اور قبضہ دونوں کا ہونا، یعنی مال اپنی ملکیت میں بھی ہو اور مال پر قبضہ بھی ہو، تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہو۔ اسی وجہ سے گروی کی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کسی نے کسی شخص کے پاس کسی سے 1 لاکھ روپے ادھار لیے اور 2 تولہ سونا اس کے پاس گروی رکھ دیا اور یہ کہہ دیا جب تک میں آپ کی رقم واپس نہیں کروں گا تب تک تم میرا سونا مجھے واپس نہیں کرنا، تو یہ 2 تولہ سونا جو ہے یہ گروی ہے۔ اس 2 تولے سونے کی زکوٰۃ نہ تو راہن دے گا نہ تو مرتہن دے گا، نہ تو گروی رکھنے والا دے گا نہ تو وہ دے گا جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آدمی کا قبضہ ہے تو ملکیت نہیں ہے اور دوسرے آدمی کی ملکیت ہے تو اس کا قبضہ نہیں، قبضہ کسی اور کا ہے اور ملکیت کسی اور کی ہے، اس وجہ سے دونوں میں سے کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک آدمی کا مال جو ہے وہ چوری ہو گیا
اور چوری ایسا ہو گیا کہ اب چور کو پکڑنا یا چور سے مال کو وصول کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس آدمی کے اوپر اس رقم کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ کیونکہ چوری شدہ مال پر اگرچہ زید کی ملکیت ہے مگر زید کا اس پر قبضہ نہیں ہے، قبضہ اس پر چور کا ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس کے اندر ایک شخص کی ملکیت ہوتی ہے اور دوسرے شخص کا قبضہ ہوتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لہذا جو مال ملکیت میں ہوگا اور جس مال پر سر دست قبضہ بھی ہوگا اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ کچھ شرائط زکوٰۃ کے واجب ہونے کی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔